کہ اللہ دے رسول علیہ السلام تو بعد اللہ اکبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدوں اپنا آخری حج کیتا تو حج دے زمانے جی انہوں دے سامنے ایک گل آئی کہ بعض لوگوں نے کہا کہ جس دن عمر مرو گا نا اسی فلاں آدمی دا ہاتھ پھڑ لینا انہوں خلیفہ بنا لینا۔ انہیں بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ اسی طرح ہی کسی نے دسیاں پوچھیاں بغیر رسول کریم علیہ السلام دی وفات تو بعد پھڑ لیا سی کہ جے وہ خلافت بن جاتی ساری خلافت نہ بنو۔ ایک گل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی، انہوں نے پتہ لگا کہ اے تیاریاں ہو رہی ہیں عمر دے مردیں کہ ہدایت پھڑو تو دی خلافت منعقد کر دیو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس بارے چاہیا کہ میں میدان عرفات چی خطبہ دینا، گل لوگوں کو سمجھاواں کہ حضرت ابوبکر دی بیعت کہنا حالات ہوئی سی، وہ کی مجبوری سی جے سانوں اچانک بیعت کرنی پئی، تو اس طرح دی بیعت ٹھیک ہے یہ کرنے والے دا سر لا دیا کرو، تے بیعت کس طرح ہونی چاہیے ہے یہ بیان آپ نے چاہیا میں اتنے کھول کے دساں۔ مگر جڑے لوگ سی سمجھنے والے جانن والے انہوں نے آکھیا کہ اس طرح امیر المومنین اتنے ہر قسم دے لوگ اکٹھے ہوندے ان پڑھ بھی اور جاہل بھی، انہاں دے سامنے اگر تسی یہ بیان کرو کہ کسی نے کوئی سمنا بدو نے کسی نے کوئی پتہ نہیں ملک کہڑیاں چیزاں پھیل جان، صبر کرنا چاہیے۔ مدینہ شریف چل کے تسی یہ خطبہ دیو۔ یہ 6830 نمبر ہے، صحیح بخاری دا جتنے نمبر لگے ہے۔ ویسے کتاب الحدود دا 31واں باب ہے جہدے چ ساری بات بیان ہوئی، بہت اہم خطبہ اور موجودہ حالات اور ہمیشہ لیے پلے بننے والی گلاں، تاکہ وہ صوفی ازم جنہیں اسلام دی جڑ وڈ دیتی ہے بے حکومت دی گلاں دا اسلام نہ کوئی تعلق نہیں، وہ تو اسی جان چھڑائی کہ جڑا اہم الواجبات سی نمازاں روزیاں حجاں تو اچا مسئلہ وہ ہی بڑا کر کے بہ گئے۔ حالانکہ تسی جان دے جب سیاست اور قیادت دونوں ہی لفظ جڑے یہ خود دوائی دے اب یہ چناؤ چ غلطی ہو گئی تو تہاڈا پٹھا ہی بہ جانا۔ سیاست کی ہے ساس الفرس، گھوڑا جڑا وہ سائنس ہوں، اردو سائنس لکھ دیں، اصل عربی لفظ سائنس ہے فائل، کہ وہ گھوڑے نوں ہر ویلے سنبھالدا کھرکھرا کردا انہوں چارہ دیندا تیار کردا ٹریننگ دیندا، وہ سیاست وہ دے حالات دی نگرانی کردا۔ اس تو امتاں دی سیاست ہے بھی کچھ لوگ ایسے ہون دانا اور چنویں تے دیانتدار جہڑے اس امت دی ساری خبرگیری کرن، جو بھی ادیاں مشکلاں انہوں تے غور کرن وہ دا حل کرن اور اس امت نو ادا ہی بچا کے رکھن جویں وہ گھوڑے دا محافظ کو بچا کے رکھن۔ اور قیادت ہے اب تسی نکیل کے دی پھڑ دے جو اونٹنی دی اگے اگے قیادت نہیں چلدا انہوں چلا رہا۔ یعنی یہ منصب ہی ہے کہ بالکل سمجھو جویں کسی گڈی دے وچ تسی ڈرائیور بٹھاؤن لگے جے جو ڈرائیونگ نہیں جانتا یا بدجانت اور بے ایمان آدمی کسی کھڑے سٹو گا کہ تسی کڈے اہم کہ جب سارے مسافر وچ بہ گیا بٹھا اتنے دتا ڈرائیونگ سیٹ تے جڑا بدخواہ آدمی، اس تو یہ اہم الواجبات شمار ہوا۔ ایڈا مسئلہ ہے کہ نمازاں روزے بھی تادی بچنے، اور ہن تجربے نہ پتہ لگ گیا بھی وہ دور گیا جدوں لوگ اپنے گھراں جیسے مدرسے بنا رہے ہیں جیسی اولاد اپنی دیندار بناؤ، ہن حکومت جڑی ہے وہ ٹوٹیٹیرین ہو چکی ہے۔ ساڈا روٹی رزق بھی وہ قبضے چ ہے، اتنے کوئی بندہ اپنے دین نو نہیں بچا سکتا۔ اگر حکومت کی گل نہیں کر رہی تو پھر اللہ اللہ ہی ہے، پھر بالکل تباہی بربادی ہے۔ اگر بڑیاں بندیاں دی خبر نہیں نہ دینی تسی بھی کہڑے آ چلے تو پھر اسلام جڑا ہے تے اسلام ہی بالکل یہ نام و نشان ہی نہیں رہنا۔ دن ب دن پھر لڑکیاں بے پردہ ذرائع جڑے انہوں دے بے حیائی، سکولاں کالجاں غلط تعلیم اور نصاب تبدیل، یہودیت ہندو مت جڑا کورس چلایا ہو تو اسلام کر دیو، روندے رہو۔ پھر اس تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ خطبہ اس قابل ہے آدمی نے سنے، اور نال کئی مسئلے حل ہوندے ہیں جڑے بڑے بڑے دے ذہن چ یا رسول اللہ تو بعد کی ہویا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لو رأيت رجلا أتى أمير المؤمنين اليوم فقال يا أمير المؤمنين هل لك في فلان يقول لو قد مات عمر لقد بايعت فلان، کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے کو آئے، عبداللہ بن عباس رسول اللہ دے چاچے دے لڑکے بیان کرتے اتنے معراج، انہوں نے کہا یار تو ویندا تے ایک فلانا آدمی وہ نام نہیں دسیا گیا، نہ پتہ لگا بھی کون سی کنوں بنانا چاہتا سی، اندازے ہی ہے، مگر کوئی آدمی آیا امیر المومنین کو عمر کو تو انہیں آخیا
بھی فلانا بندہ گل کرن لیا بھی جس دن عمر مریا نا اسی فلانے بندے دی بیعت کر لینی ہے، فواللہ ما کان بیعت ابی بکر اللہ فلتن پتم۔ حضرت ابو بکر دی بیعت کہڑا لوگوں نے مچیا دسیا سی، وہ بھی تو اچانک ہی ہوئی سی۔ جدو وہ مکمل ہوگی تو حکومت صحیح منی گی، ساڈا نہ کم ٹھیک ہوگا۔ غازب عمر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت غصے چ آ گئے، میرے دین ہی لگے تباہ کرنا، سازشاں شروع ہو گئیں، حکومت بن گئی ایک مٹھائی کہ کھان واسطے بھج پاؤ، اور یہ دین بہت بڑا فتنہ ہے، مصیبت ہے۔ بس ہوں جڑے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں چننا چاہتے ہیں، ورنہ بات تو اسی جڑی سید مودودی نے کہی مگر اتنے نہ رہ سکے تھی، کی رہتے جو دنیا نہیں اس گل سے آؤں بے امیدوار بننا خود جرم ہے، اور انہیں نہ جو آدمی ناراض ہو جائے، اور کسی الیکشن کمیشن کہنے کی لوڑ نہیں۔ یہ اعتراض کافی ہے بھی تو درخواست دینا میں کھڑا ہونا چاہنا۔ اسلام چ امیدوار عہدے دا بننا وہ خائن اور بددیانت ہونے کی علامت ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہی نہیں بھی یہ سارا جہان دا بوجھ میں اٹھا رہا ہوں، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا یہ کوئی حلوہ کھان چلیا میں۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی طرح وہ رون لگ پیندا، خلافت ملی بغیر چاہن تو، کوئی انہوں پتہ نہیں نہ وہ کوئی خواہش۔ وزیر اعظم نے آخری وقت تے خلیفہ سلیمان کو وصیت کرا لی، انہوں بیچارے نوں پتہ بھی نہیں، اور آ کے اطلاع دیتی بھی تینوں تے خلیفہ بناتا گیا، تے لوگ گئے مبارکاں دین تے حجرے بہ گیا رون۔ لوگوں نے آخیا سی مبارک لیا ہے، انہوں نے آخیا مبارک یار کا دی دیں جتنا نے تعزیت کرو، میرے کو سوگ کرو، چڑھتے لینجے دے مسلمانوں دا میں قیدی ہو گیا۔ ایک آدمی نے بھی اس حضور دے سامنے کہتا بھی دی حکومت میرے تے ظلم ہے، عمر بن عبدالعزیز کی بنوں گا؟ اس تو حکومت واسطے خود کوشش کرنی یہ بدجانتی دی علامت ہے، مگر ٹھیک ہی چل امیدواری سسٹم علماء نے جائز کرتا، بڑے بڑے فتوے دیتے بھی نہیں امیدوار بننا جائز ہے، حالانکہ حدیث سے بالکل خلاف۔ کوئی نہ کھڑا ہوئے نہ کبے، لوگ آپ اپنے علاقے جا کے گھروں پھڑ کے آخر گے بھائی تو نہیں بنتا اسی تینوں بناؤنا، تو ہی بندہ اس علاقے چ ایماندار، تینوں اسی چھڑ کے اور کہ مگر ایک گل ختم ہو گئی۔ ہوں یہ میں کی ذکر کرنا، یہ تو فائدہ ہی کوئی نہیں، نہ کوئی ادھر آؤں، سب امیدوار ہی تڑے پڑے۔ ہوں تو جو سارے سامنے انہوں کو ہی لبنا نا بھائی دوجیاں گیا گزریا جو کچھ گھٹ گیا گزریا سینوں چن لو، یہ گل ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت ناراض ہوئے، قال انی ان شاء اللہ لقائم العشیہ، کہنے لگے میں تو شام نو اجتماع بلاؤں گا اتنے مناج، فمحذرهم هؤلاء الذین یریدون ان یکسبوا امورا، تے لوگوں میں ڈرا دوں گا کہ انہاں تو بچ جاؤ جڑے تہاڈی حکومت غاصبانہ حاصل کرنا چاہتے، آدھے مشورہ نہیں کرنا دینا پوچھنا، بس چھین لینی۔ ایک غاصبانہ حکومت دین دی روشنی میں ممبر تے آنا بھی دنیا تے اللہ تو شریک کرن تو بعد وڈا گناہ نہ تے ڈکٹیٹرشپ دا پارا مریض۔ کوئی آدمی قانون اور آئین توڑ کے حکومت زبردستی چھین لے وہ طاغوت ہے، ایڈا وڈا مجرم ہے، وہ سامنے زانی چور ڈاکو کچھ ہی مجرم، تو پورے ملک دا آئین میں پیروں تھلے رونتا اور دھکے نہ حکومت قبضہ کر لے۔ اس گناہ اللہ پاک نے 8 جگہ قرآن سے آخیا کہ طاغوت جڑا ہے میرے نزدیک سب تو بڑا کفر ہے کہ بندہ اٹھ کے اپنا حکومت کھولے، باقی سارے انہاں بھیڑاں بکریاں چلانا شروع کر دے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا جڑے غصب کرنا چاہتے مسلمانوں کا یہ تو ڈاکو ہے کہ مسلمانوں نے پوچھو کوئی نہ تو حکومت چھین لو۔ تو لوگوں نے آخیا کہ تسی امیر المومنین ایسا نہ کرو، قال عبد الرحمن قلت یا امیر المومنین لا تعمل، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے آخیا امیر المومنین یہ نہ کریں، فإن الموسم یجمع الناس غوغاء، یہ حج کا اجتماع جڑا ہے بالکل سیدھے سادے ان پڑھ اور بیوقوف لوگ بھی کٹھے ہوندے، فإن من علی قربک حین تقومون الناس، جدوں تسی تقریر لی کھڑے ہو گئے انہوں نے زور لا کے سارے نے بہتا انہوں آ کے بہ جانا ان پڑھاں تے سادہ لوگوں نے، وَأَنَا أَخْشَىٰ أَن تَقُومُوا فَتَقُولُوا، مینوں ڈر ہے بھی تسی جو کھڑے ہو گئے فتقول مقالۃ، کہ کوئی تقریر کرو گے یطیر عنک کل مطیع، کہ ہر آدمی اپنی اپنی سمجھ کے مطابق لے کے اڑ پؤ گا، وَأَلَّا يَوْهَا گل نوں سمجھن گے کوئی نہیں، وَأَلَّا يَدَعُ عَلَىٰ مَوَاضِعَ، تے جتھے دی وہ گل ہے ٹکانے دی انہوں نے سمجھ نہیں آنی، یہ ڈونگیاں گلاں خلافت کتنا بنی سی کیویں بننی چاہیے ہے، وَعَمِلْ حَتَّىٰ تَقْدَمَ الْمَدِینَہ، صبر کرو مدینے چلو، فإن دار الہجرت والسنہ، اتھے رسول اللہ ہجرت کر کے گئے، وہ سنت دا اصل مرکز ہے، اتھے ہی دین چلیا، فتخلص بأہل الفقہ وأہل اشراف الناس، اتھے تسی گل کرو گے تو بڑے بڑے سمجھدار تے دانا بیٹھے ہوں گے، فتقول ما قلت متمکن، اچھے طریقے نہ اپنی گل کر سو گے، فیئی اہل العلم مقالت کا، علم والے تیری گل جڑی ہے وہ بالکل انہوں سمجھ لین گے، وَيَذَرُونَ عَلَىٰ مَوَاضِعَ، تے گل اپنے اپنے ٹھکانے تے رکھی جاؤ گی، ساری امت نوں پتہ لگے گا،
فقال عمر اما واللہ انشاءاللہ لأقومن بذلک اول مقام نقوم بالمدینہ. آکھیا ہاں بس ٹھیک ہے، اللہ نے چاہیا تو پہلی تقریر لی جڑا میں مدینہ کھڑا ہوں گا یہ ہوئی بیان کروں. تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماؤندے آخر تے جدو اسی آئے تو جمعہ دا دن سی، اجل پر رواہ ہینا زاغت شمس، اجے سورج ٹڑیا ہی ہے تو میں چھتی کر کے مسجد چلا گیا. حتی اجلا سید ابن زید ابن عمر ابن نفیل جالسن الی رکن ممبر، تو میں ویکھیا بھی اس ممبر دے نال ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہنوئی 10 جنتی صحابہ سعید ابن زید بیٹھے سی. لیقولن العشیۃ مقالۃ لم یکن منذ استخلف. تھوڑی دیری ہوئی میں وہ نال ہی بہ گیا تو حضرت عمر آ گئے. انہوں نے آدھا ویک کے میں سعید نوں دسیا بھی اج حضرت عمر وہ تقریر کروں گا جڑا جدوں تے خلیفہ بنیا وہ جی نہیں کیتی. فن کرا لی انہوں نے آخیا نہیں ایویں تو گلاں کر رہا اج کہڑی کرنی ما سیتا یقول ما لم یقل قبلہ. میں نہیں سمجھدا بھی اج حضرت عمر کوئی ایسی گل کروں گا جڑی اگے نہیں کی. حضرت عمر ممبر سے بہ گئے، مؤذن نے اذان کی، کھڑے ہوئے اللہ کی تعریف کی. میں جڑا حصہ میرے نال متعلق وہ بیان کروں. پہلا انہوں نے رجم کا بھی بیان کیتا، اور بھی کئی چیزاں، مگر جڑی گل چلی سی وہ حضرت عمر نے جو تبصرہ کیتا ثم انہ بلغنی ان قائلا منکم یقول واللہ لو قد مات عمر بایعت فلان. نکلو اس دلدل چوں کہ درویشی یہ تسمیہ من کے کماؤ تو ملک جو مرضی راج ہوندا رہے. اتوں دین جڑا کانٹا بدل گیا، ادوں تو دین دی بربادی ہو چکی ہے. سنبھالو اینوں کہ نکیل کون پھڑ کے اگے چل رہا، ڈرائیور کون بن گیا، کون اس گھوڑے کی نگرانی کر رہا. جب تک یہ بات سمجھ نہیں آنی دین اسی طرح ذلیل ہوتا جانا، کمزور ہوتا جانا، اور سارے گھراں چ بھی یہ چھٹی ہو جانی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مینوں یہ خبر پہنچی ہے کہ تواڈے چوں بعضے لوگ کہندے واللہ لو قد مات عمر بایعت فلان، کہ جے عمر مریا تو اسی بھی فلانے دی بیعت کر لئی. فلا یغترن امرأن ان یقول انما کان بیعت ابی بکر فرضۃ وتم. تو ہر چو کسی آدمی نو اس شے نہ دھوکھا نہ لگ جائے کہ کوئی بندہ کہنا شروع کر دے بھی حضرت ابو بکر دی بیعت دے وقت بھی کوئی مشورہ نہیں ہوا. 4-5 بندے اتنے جی انصار دے مجمع گئے اتنے بیعت کر لی، اچانک پھل تک مشورہ نہیں ہو سکیا، کوئی گل نہیں ہوئی مسلمانوں نہ، جو ہوئی سرے چڑھی گئی سی. آپ نے کوئی انکار نہیں کیا، کوئی جھوٹ بولیا نہیں، منیا کہ ادھا ہی ہوئی. اکیلا بولتا پہ میرا ہے کہ ہو الا وَإِنَّهَا قَدْ كَانَتْ كَذَلِكَ. آپ نے فرمایا بالکل اسی طرح کہ مشورے کا کوئی موقع نہیں ملیا، اچانک بیعت ہوئی ہے، کوئی شک نہیں ہے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ وَقَاهَ شَرَّهَا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بات جس بات کا ڈر اندیشہ سی کہ لوگ نہ منن، گڑبڑ پی جائے، فتور پی جائے، اللہ اس تو بچا گیا کہ گڑبڑ نہیں ہوئی، لوگوں نے من لیا. بیعت اچانک ہی ہوئی. وَلَيْسَ فِيكُم مَّن تُقْتَلُ عَلَيْهِ مِثْلُ أَبِي بَكْرٍ. ایک گل تے کہی کہ تواڈے اندر ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہونا جہدے ول لوگ اس طرح گردناں اٹھا کے ویکھن جویں ابو بکر ول اٹھا کے ویندے سی. ابو بکر ورگا جمنا کوئی، وہ تد گل سرے چڑھ گئی سی کہ سب نے ویکھیا بھی یار بندہ ٹھیک ہی چنیا گیا. نہیں بھی مشورہ ہویا کہ یہ تو علاوہ ہور کون سی بندہ. فرمایا ابو بکر تو علاوہ کوئی بندہ تواڈے ایسا نہیں جہدے ول نگاہ اٹھا کے ویکھ. جھگڑے روڑے تو وکھری گل ہے. اگر کوئی شک شبہ ہوندا نا ابو بکر دی اہلیت چ تے کوئی ابو بکر تے عمر کو منتر نہیں سی پھونکتا سی، سارا عرب چک گیا سی، ساری دنیا من گئی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اس قابل سی. یہ تقریر بہت سنن والی ہے، کئی جھگڑے مک لینا. پر میں کوئی شک نہیں، میں کیوں مکراں پہ مشورہ نہیں ہو سکیا اسے، مگر سن لو کیوں بنیا کی سی. تے نال جڑے آندے جمہوریت نہیں تے ووٹ نہیں تے فلانے انہاں اگے ہاتھ جوڑو. عمر رضی اللہ عنہ کی آخ گیا اس خطبے چ من بایا رجل من غیر مشورۃ من المسلمین فلا یبایعہ ولا الذی بایعت غیرۃ یقتل. اے مور لائی حضرت عمر قیامت تک کہ مسلمانوں دی حکومت اگر مشورے تو بغیر بنے کوئی اسلامی حکومت نہیں. یہی کافی ہے، پاویں بڑی بہ جانا ڈک غاصب آدمی ہے. جس آدمی نے کسی بندے کی بیعت کی جہد مشورہ نہیں کیتا، کوئی انتخاب نہیں ہوا، کوئی دنیا جہانوں نہیں پوچھا گیا، ایک بندہ جڑا انہوں گاہ چاہ نے بٹھا دیتا اتنے، ہاں کچھ جرنیل رلے انہوں نے کہا با جی کچھ اسی کھاواں گے تھی کوئی ایک حکومت ہے. فرمایا جن مسلمانوں کے مشورے تو بغیر کسی بندے کی بیعت کی وہ جی بیعت کی ہے جنہیں کی ہے تغیر تو یقتلا
وہ دونوں اس لائق ہے کہ انہوں نے گردناں اڑاتی ہیں. حکومت لینا والے دی اڑا دیو، غاصب اور ڈاکو، اور جنہیں بیعت کی تھی اس خبیث نے ختم کرو. تیرے پیو دی ملکی ایسی بھی تو جنہوں مرضی دیتی ہو. اینے کروڑ مسلمان ہیں، وہ کدھر گیا؟ وَإِنَّهُ قَدْ كَانَ مِنْ خَبَرِنَا حِينَ تَوَفَّى اللَّهُ نَبِيَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ کیا جڑا رسول کریم علیہ السلام دی وفات ہوئی ہے اس تو بعد حالات جڑے ہوئے وہ میرے کو سن لو کہ بنی کی سی. آدھے گل تو ٹھیک ہے بھی مشورے کا موقع نہیں ملیا، بغیر مشورے تو بات ہوئی، مگر ایک اچھے آدمی جو مکمل، مگر کرنی کیوں پئی؟ جدوں اللہ نے اپنے رسول کو دنیا تو اٹھا لیا، ان الانصار خالفونا واجتمعوا بأسرهم فی سقیفۃ بنی ساعدہ. انصار جڑے سی مدینے دے رہن والے لوگ وہ سارے دے سارے سارے الگ ہو گئے اور سقیفہ بنی ساعدہ اکٹھے ہو گئے. جڑا انہوں دا ایک بہت چوپال سی جتھے وہ کٹھے ہوندے سی، سعد بن عبادہ دا مکان اتنے کٹھے ہو گئے. خیر بات کوئی غیر فطری بھی نہیں سی، ساز سوز کوئی نہیں. کہ رسول کریم تو بعد انہوں نے ہور کٹھے پہنا سی، وہ انہوں دا سردار سی، اتنے بیچارے کٹھے ہو کے بیٹھے. مگر مصیبت ہے جی اپنے دوجے خطبے حضرت عمر رضی اللہ عنہ آخیا مدینہ منافقہ نہ پریا، اور جڑے رسول اللہ دے زمانے منافق ہو کے آسمان نے چک لائے سی، زمین کھا کے جیندے سی. انہوں نے موقع مل گیا کہ رسول فوت ہو گیا، وہ دے زمانے ساری سازش کامیاب نہیں ہوئی. ہوں مسلمان ہے صدمے اور یہ بات جڑی ہے بالکل ہر ایک دے ذہن چاہے حضور تو بعد بھی کوئی انتظام ہونا چاہیے. یہ کوئی درویشاں کا ٹولا تو نہیں نا بھی حجرے چڑھ کے اللہ اللہ کرنا. ایک حکومت ہے، ایڈے بڑے حکومت کا سربراہ ہونا چاہیے. یہ بات ٹھیک سی، مگر منافقاں نے انہوں گل پڑکا دیتا. انہوں نے اس گل سے پکیاں کرتا کہ شہر تہاڈا رسول اللہ جگہ دین والے تسی دین واسطے تہاڈیاں جڑیاں قربانیاں نے انہاں گلاں شک کوئی نہیں سی کہ انہاں دی بہت قربانی سی. اس تو خلیفہ بننا چاہیے، تہاڈے چ بننا چاہیے. ہن جس بندے دے کول بیٹھے سی وہ بندہ بھی سردار سی مدینے دا. 80 اصحاب صفہ روزانہ وہ گھر چوں صلاح تے اعلان ہوندا سی. پہاڑ تے جدھر مسجداں بنیاں خندق سی کہ جڑا تازہ گوشت اور تازہ دودھ پینا چاہتا اور کھانا چاہتا صاحب دے دروازے چلا سخی سی، دنیا کھاندی سی. اور رسول کریم نے مکے کی جدوں بیعت کی جا کے مدینے والوں دے حضور تشریف نہیں سی آئے، 12 بندے قبیلیاں دے نقیب مقرر کیتے کہ ہر قبیلے دا تو سردار ہاں، تو اپنے اپنے قبیلے نو اسلام سکھا تے انہاں دی نگرانی کر. اے سید و نقبا سی، حضرت سعد انہاں سارے دے سردار سی. اس تو بندہ چوٹی دا سی. اتھے گل جڑی سی چلاتی وخالف علی و زبیر و من معهم. تے علی تے زبیر تے جڑے او دے ہم خیال سی وہ بی بی فاطمہ دے مکان کٹھے ہو گئے، رسول اللہ دی بچی دے گھر بہ گئے، اتھے غم نہ بیٹھے سی. واجتمع المہاجرون الی ابی بکر، تے مہاجر جڑے سی حضرت ابو بکر کو بیٹھے سارے تھاں سے غم دے اندر مشغول. مہاجر ابو بکر کول حضرت علی اور زبیر اور فاطمہ کول، جڑے انصار سی حضرت سعد کو. رولا پی گیا گھر چی بیٹھے تھے حضرت عمران دا، اسے دھیان سی بھی آپ دفن کیتا جائے. دیواروں پر بندے نے آکھیا اخرج لیا یا ابن الخطاب. عمر ابن خطاب نکلیا باہر، بکل تو علاقہ نہیں پہنی مشغول. میں کیا جا کام کر یار، ایسے کوئی گلاں سن دا بیڑا، اسی کس صدمے پھسے ہیں. کہا اخرج لیا فإنک قد حدث امر. انہیں آکھیا نکلیا یہ حادثہ بچے رہ جنا، یہ تو بڑا حادثہ اسلام ہو گیا، منافقہ نو موقع مل گیا، خانہ جنگی مدینے شروع ہونے والی ہے. ان الانصار اجتمعوا فادرکہم قبل ان یحدث امر یکون بینکم فیہ حرب. چل کے پتہ کر لو انصار دا اس تو پہلا کہ کوئی ایسی گل ہو جائے جس نال مدینے جنگ چھڑ جائے، لڑائی شروع ہو جائے، چارہ کرو. فقلت لأبی بکر انطلق. میں کہ ابو بکر نکلو بھائی، ہمیں مصیبت پہ گئی. فلقینا ابو عبیدہ بن الجراح، ابو عبیدہ بھی ملے سانو. فاخذ ابو بکر بیدی یمشی بینی و بین. حضرت ابو بکر نے وہ ہاتھ پھڑ لیا میرے اور وہ درمیان. حضرت ابو بکر چلنے لگ پہ، ایک پاسے میں، ایک پاسے ابو عبیدہ، ایک پاسے ابو بکر. حضرت ابو بکر درمیان. فانطلقنا وقلت لأبی بکر یا ابا بکر انطلق بنا الی اخواننا هؤلاء من الانصار. میں کہا چل ابو بکر اپنے نا پراواں انصار کو چلیے، تے رفڑ پہ گیا بڑا. فانطلقنا نریدهم، اسی جا رہے ہیں انہاں والوں. فلما دنونا منهم لقینا منهم رجلان صالحان. جدو اسی انہاں دے نیڑے پہنچے تو انہاں چوئی دو بہت نیک آدمی جنہاں دا دوجیاں روایتاں پتہ لگدا مان بن عدی اور رویم بن ساجدہ، بہت بڑے صحابی وہ سانو ملے.
فذکر ما تمہارا للقوم فقال انہاں آکھیا بھی وہ قوم جڑی ہے انصار انہاں تے پائی آ فیصلہ کر لیا اتنے گل گئی ہے موقع فقال اینا تریدون یا معاشر المہاجرین مہاجرو تسی کدھر چلے کی لین اتنے چلے قلنا نريد اخواننا هؤلاء من الانصار اساں انہوں نے آکھیا بس اپنا نہ بھراواں کو چلے انصار کوئی گل جڑی چج نہ حل ہوے فقال لا اللہ علیکم اللہ تقربون انہاں آکھیا کوئی نہ جاؤ انہاں دے نیڑے جان دا کوئی فائدہ نہیں وہ بالکل آگ بگولا ہو چکے اتنے اگ لاتی ہے منافقین نے قصہ خراب ہو چکے اکزو امرکم تسی جا کے اپنا کوئی فیصلہ کرو فقلت واللہ لناتینہم میں کیا نہیں اللہ کی قسم اتنے جا اے ساری کہانی سن کے شیعہ سنی گل بھی سمجھنے کی کوشش کرو بھی آگے جڑی منافقہ نے لاتی وہ کتنا پوئی تھی انطلقنا حتی اتینا بنی ساحرہ اسی گئے اور انہوں دی اس پنچایت پہنچے فاذا رجل مزمل بین ظہرانہم تو ویکھیا بھی انہوں دے درمیان ہی مجمع سے ایک آدمی جڑا وہ کمبل اتنے اڑیا ہوا بیٹھا قلت من ھذا میں کیا کون ہے فقالوا ھذا سعد بن عبادہ کہنے گے سعد بن عبادہ قلت مالو کی گل ہے نے کمبل لیا قالوا بخار ہے فلما جلسنا قلیلا تشہد خطیبا فاثنى اللہ بما وہلو تھوڑی دیر اسی بیٹھے انصار دا جڑا ایک خطیب اور لیکچرار سے کھڑا ہویا انہیں اللہ تعالیٰ دی تعریف بیان کی تھی ثم قال اما بعد فنحن انصار اللہ و کتیبۃ الاسلام پھر انہیں آکھیا بھائی گل سن لو اسی اللہ دے دین دے مددگار مکے نے کوئی ساتھ نہیں سی دیتا تسی قریشیاں کوئی نہیں دیتا رسول ساڈے کو آیا تو اسی رسول کی مدد کی تھی کہ دین غالب ہویا اسلام دا اصل لشکر اسی ہیں تسی تھوڑے جہے مہاجر آئے سی جہڑے جنگ چی گن کے ویکھ لو انصار ہی زیادہ ہوندے سی تسی کنے کھوندے سی اسلام دا لشکر اسی ہیں وانتم معاشر المہاجرین رہتم تسی ایک چھوٹا جا گروہ ہجرت کر کے آئے وقد فدافت من قومکم تواڈی ٹولی چوں قریشیاں جو کچھ اتنے مدینے آ گئے فیضا ہم یریدون یحتجون من اثر اللہ وہیں یحزنون من الامر تے ہن تہاڈا ارادہ ہے بھی حکومت ساڈے کو چھین لو تے ساری حکومت تے قبضہ تسی کرو تیز ہوئے اڑنے پکے انہیں کہا 4 بندے آئے اور ہر جنگ انصار زیادہ تسی گنتی دے بندے تے ہن تہاڈیاں اسلام بھی حکومت تانوں مل جائے اور تسی اتنے قبضہ کرو فلما سکت اردت ان اتکلم جدوں چپ کیتا تے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرا ارادہ ہوا بھی میں بات کراں وَكُنْتُ قَدْ زَبَرْتُ مَقَالَةً عَجَبَتْنِي أُرِيدُ أَنْ أُقَدِّمَ بَيْنَ يَدَيْ أَبِي بکر تے میں اس دوران چ گل سوچ لی تھی بھی ایداں میں گل کراں حضرت ابو بکر تو پہلاں یہ کوئی تیز گل نہ ہو جائے کوئی گل ایسی کراں جہدے نال اگ جڑی مٹھی پے جائے وَكُنْتُ أُدَارِي مِنْهُ بَعْدَ الْحَدِّ ابو بکر دی تیزی اور سختی نو میں کچھ کٹاؤنا چاہتا سی بالکل جذباتی گل نہ ہو جائے کام سے اگے خراب ہویا منافقین بہت سی کتاب الاسلام تو پڑھا لگتا مدینہ پڑھیا سی منافق وہ بچے ہی اصحاب دے اے جڑا آندا نا اصحاب تو گن کے کڈو کدھر گئے زمین کھا گئی آسمان کھا گیا اصحاب جڑے حضرت عمر آندا پڑھیا سی مدینہ انہوں نے تہاڈے کو کہڑی لسٹ آئی منافق کہڑے سی صحاب کہڑے سی صحابی ہر وقت نہ کریا کرے کوئی نہیں پہچان سکتا اللہ جاندا کون پکے سی کون جھوٹے سی فلما اردت ان اتکلم قال ابو بکر علیہ جدوں میں ارادہ کیتا کہ گل کراں تے حضرت ابو بکر نے آکھیا بیٹھ جا فکرہت ان تے میں حضرت ابو بکر نوں ناراض نہیں کرنا چاہیا چلو ٹھیک ہے سیاںا فتکلم ابو بکر وکان هو احلم منی واقر حضرت ابو بکر نے کلام کیتا تاں دے واقعی بہت تو حلیم نکلیا باوقار نکلیا میرے کو بھی شاید کوئی تیزی دی گل ہو جائے انہیں تے بہت نرمی نہ کلام کیتا اور بہت اچھے طریقے نہ کیتا جہدے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں دی تعریفاں پوری طرح کی ذرا بھی نہیں برا پلا انہوں نے آکھیا جو کچھ انہوں نے کیا سی حضرت ابو بکر نے بالکل وہ تائید کی تھی کہ دین اسلام واسطے یار جو کچھ تسی کیتا وہ دا انکار کرنے دا کوئی حق ہی نہیں بہت دین دی خدمت تسی کیتی ہے ما ذکرتم فیکم من خیر فانتم لو اہل جڑیاں گلاں بھی تسی دسیاں بھی ساڈے چ اچھائیاں خوبیاں ہیں انہاں دا انکار کون کر سکدا باقی تسی اس لائق جے پیغمبر خدا دا ساتھ دیتا سانوں تھاں دیتا سانوں ادیاں ادیاں زمیناں دتیاں اسلام دی کوئی مکرن والی گل ہے وَإِنَّا وَاللَّهِ يَا مَعْشَرَ الْأَنصَارِ مَا نُنْكِرُ فَضْلَكُمْ وَلَا بَلَاكُمْ فِي الْإِسْلَامِ وَلَا حَقَّكُمُ الْوَاجِبَ لَنَا رب دی قسم انصاریو اسی تہاڈی شان دے منکر نہیں اسلام تے جڑیاں تہاڈیاں خدمات او دے نہیں خلاف
اور جڑا تہاڈا سر تے واجب حق بندا کہ تسی رسول اللہ دے ساتھی رہ جائے بالکل تہاڈا احترام اور ادب لازم ہے، منکر نہیں۔ مگر ہونا کی ہے اس گل نوں سارے بھلا دیں، اگ لائی ہے اسے منافقاں لاتی، ہوں شیعہ سنیاں لائی۔ جدوں اتنے گل پہنچی گلاں تہاڈیاں ٹھیک ہے، بڑی خدمات انکار نہیں، مگر لن یعرف ھذا الامر الا لھذا الحی من قریش ہم اوسط رب نسب ومندارا۔ یہ حکومت جڑی نا ساڈے والوں ساتھ دی بنا لو، اسی جڑے دین نوں سمجھدے ہیں ساڈا بھائی سر مت چھڑے، مگر یہ کام جڑا سوائے قریش دے جنہاں چوں اللہ دا رسول ہویا، سارے عرب چوں اپنے خاندان پاروں بھی، نسب پاروں بھی، مکہ شہر دے متولی ہون پاروں بھی بہترین ہے، یہ تو سوائے کامیاب نہیں ہونا۔ مدینے کی گل تھوڑا پورے عرب نوں مناونی ہے، باقی قبیلے قریش اگے چک سکتے ہیں کیونکہ صدیاں تو اسماعیل علیہ السلام دی اولاد ہے، بیت اللہ دے متولی ہے، لوگ اگے جاندے پیرزادے یہ سارے سردار ہے، انہوں نے سلام کر دے۔ اور حال بھی اسی بے سارے عرب دے اندر ڈاکے پیندے سی، کوئی قافلہ آرام نہ نہیں سی لنگ سکتا، مگر جدوں قریشی جاندے سی ڈاکو اپنی جڑی تلواراں میانہ بند کر کے انہوں نے کل ٹھوک دیندے سی کہ حرم دے لوگ آ رہے۔ اور اگر کوئی دوسرا بھی قبیلہ جاندہ سی تو مکے جا کے قریشیاں نوں آندا سی بے تسی جو کوئی لینا لے لو، بدر کے طور پہ محافظ کے طور پہ سانوں ایک بندہ دے دیو جڑا ضامن ہوئے۔ جدوں ڈاکو سامنے ہونے انہیں آکھنا نا حرامیاں، میں حرم دے رہن والا، ڈاکو نے سلام کرنا بہ جا۔ حضرت عمر آکھیا یار کداں سارے عرب نوں مراؤ، وہ قبیلے ہن بھی آکڑ خاں اپنے آپ نوں پھنے خاں سمجھدے آ، وہ بھی آندے سانوں سرخاب دے پر لگے آ، تہاڈیاں نیکیاں اپنی جگہ تے، مگر اس کام نوں سوائے اس قبیلہ قریش دے تسلیم نہیں لوگوں نے کرنا۔ بالکل ٹھوس گل ہے، جڑا کوئی انصاف کرے پہلا متولی کعبہ ہون پروں، رسول اللہ دے خاندان دے ہون پروں اور بیت اللہ دے متولی ہون پروں عرباں نوں انہاں دے سامنے چکن کوئی آر نہیں آئی۔ ہر قبیلے آخر ٹھیک ہے یار یہ تے اگے چودھری ہے، دوجے قبیلے جڑے انہوں کو دیندار تے من لین گے، دوجے کداں منن گے؟ فرمایا یہ معاملہ جڑا سوائے قریش دے تسلیم نہیں ہونا۔ وَقَدْ رَضِيتُ لَكُمْ أَحْدَ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ فَبَايُعُوا أَيَّهُمَا شِئْتُمْ فَأَخَذَ بِيَدِي وَيَدِ أَبِي عُبَيدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ وَهُوَ جَالِسٌ بَيْنَنَا۔ ادھر ابو عبیدہ بیٹھے سی، ادھر میں بیٹھا سی، درمیان تے ابو بکر سی، انہاں آکھیا بے آ دو بندے ہیں، میں تہاڈے لیے انہاں چوں ایک نوں پسند کر رہے، دوویں چوٹی دے بندے ہیں، خلیفہ بندے اہل انہاں دوواں چوں جہڑی مرضی چاہندے جے بیعت کر۔ گل حضرت عمر رضی نے جڑی کہی وہ سچی ایویں ہن سنی آندے نہیں، حضور ہی بنا گیا سی، جھوٹ بولدے۔ جڑی جمہوریت انہوں تباہ کرنا چاہتے ہیں، جڑی اس خطبے دی جان ہے کہ مسلمانوں دے مشورے تو بغیر حضور ابو بکر نوں بنا کے پلے کی رہا پھر۔ اس تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جدوں لوگوں نے آکھیا بھی توں ہی خلیفہ بنا جا، انہوں نے آکھیا یار بناواں تے بھی ابو بکر نے کیتا تے جے نہ بناواں تے رسول اللہ نے کیتا، کسے نوں خلیفہ نہیں بنا کے گئے۔ صحیح بخاری اور مسلم دی حدیث، بالکل کسے نہیں سی بنا۔ دادی آکھیا آ بیٹھا جے ابو عبیدہ، آ جے عمر، انہاں دوہاں تو جدی مرضی بیعت کر لو، میں راضی۔ فلم اکرہ مما قال غیرہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماؤندے ابو بکر دی گلاں چ ہور کوئی گل مینوں نہیں ایسی جڑی میں پسند نہیں کیتی، یہ نہیں پسند کی کہ کی نے کہتا مینوں بنا دیو یا ابو عبیدہ نوں، یہ ہوندے سانوں کہدا بناونا۔ کان واللہ انو قدم فتضربون کی لا یقربنی ذلک من اسم احب الی من اتعمر علی قوم فیہم ابو بکر۔ ایسی حکومت جنوں آندے لوگ بھج کے ہن لبدے پھردے، کرو کری پھردے، منتاں پیسہ لاؤندے، بے صاف گل جدا اسی کروڑاں لواؤنا ہے۔ اے چنیوٹ کیسر شیخ نے ہن جدوں سٹے اشتہار اپنے نال نوٹ سٹے تے لوگ خوش ہوئے ہونے لب کے پیسے 100 روپیہ 100 روپیہ لے کے تہاڈی ہڈیاں چوں اگلا کٹنا، پاگل ہے پیا میں اتنا لا رہا ہے، تمہوں ہن دے دیں گے، تہاڈی جڑ وڈن گے، ایمان اور غیرت دا سودا کرن گے، مڑ کے تو اسی چھتر کھاندے پھرو جاؤ کہ مفت بنایا مینوں کام کر۔ بیوقوف بنتے لوگ پہ نہیں سمجھتے کہ کی تسی کر رہے جے، اپنا معاملہ ٹھگاں دے حوالے کر رہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماؤندے اللہ دی قسم میری گردن اگر اگے کر کے لاتی جاندی نا تو میں سمجھدا ہے کوئی مینوں ناپسند نہیں سی، اس تو بڑھ کے کہ میں اس قوم چ امیر بن جا جے اندر ابو بکر ہوے۔ ابو بکر دے ہوندیاں میں امیر بنا، اے میرے نزدیک تو بڑا گناہ سی، میرا سر اڑاتا جانا تو مینوں منظور سی۔ اے نیکی دیاں گلاں کہ میں نہیں سودے ہوندیاں بننا چاہتا، ایڈے چوٹی دے بندے ہوندے میرا کی حق بن رہا۔ اور اللہ دے رسول علیہ السلام دی صحابہ کرام دی حدیثاں عقل دی گل ہے کہ جدوں کسے امت دے اندر کسے جماعت دے اندر کوئی ایسا شخص امیر بن جائے جہاں زیادہ علم اور تقوی والا بندہ ہونا سی، حضور نے فرمایا دن بدن امت تباہ ہوندی جائے۔
ایڈی مت ماری گئی انہوں نے کہ بہتر بندہ چھڈ کے انہوں نے عدنان بنا لیا. اس تو یہ دنیاوی تندہ نہیں، جرم عظیم ہے. ایک بہترین آدمی چھڈ کے نالاحق اگے کرتا گیا. اور انہوں اللہ دے رسول اللہ السلام نے کیا، انہیں اللہ نال، رسول نال، امت نال خیانت کی. ایک آدمی دے پیسے مارنا ہے کوئی بھی خیانت نہیں، ایڈی وڈی خیانت کہ خدا دے دین نہ دھوکھا کیتا کہ کہل آدمی چھڑ دیتا اور نالاحق اگے کرتا. رسول نہ کیتا کہ وہ دین چلاؤن کا معاملہ سے تسی ایک بے دین اگے کرتا. اور امت نہ کیتا کہ امت اسلامیہ جڑی دی لگام پھڑاتی ایک بدماش دے ہاتھ. اللہم الا ان تسول الی نفسی عند الموت شاید اللہ جلان آندے گاہ میں بھائی گواہی نہیں دینا، شاید مرن تو پہلا میرا نفس مینوں کو گمراہ کر دے تو میرے دماغ پا دے میں ابو بکر نہ چنگا. وہ بعد دی گل ہے، ہون فی الحال میرے ذہن چ شوشاک کوئی نہیں، میں قتل ہو جانا منظور کرنا، ابو بکر دے ہوندے خلیفہ بننا نہیں منظور کرنا. فقال قائل من انصار، فرماؤندے جدوں میں گل کیتی حضرت ابو بکر جی نے تے انصار دا وہی سردار کھڑا ہوا بندہ، وہ بھی مالا نہیں سی حبیب بن منذر. حالات ایسے منافقہ نے بنا دو، کچھ انہوں نے مان بھی ساڑیاں نیکیاں بڑیاں نیکیاں لو تے بالکل مہاجراں تو بھی اگے ہے. یہ حضرت ابو بکر ٹھیک کیا بھی تہاڈیاں شاناں دے اسی منکر نہیں، مگر حالات جڑے عرب دے وہ تحت تہاڈی حکومت کامیاب نہیں ہو سکتی، دوجے قبیلے مان نہیں سکتے. اے سیاسی ماحول جڑا سی یہ اپنی جگہ تے ہے، ورنہ انصار دے فضائل اور کمال جڑے مہاجرین تو کتے زیادہ تو کٹ نہیں سی. وہ حباب بن منذر بدری کھڑا ہوا جڑا انہوں دا خطیب سی، انہیں آکھا انا جزیلہ المحقق و اوزیکہ المرجع. یہ عربی دے بڑے مشکل لفظ ہے جزیلہ المحقق، کہ لوگ ایک لکڑی گڑ دیندے سی، جس انہوں خارش ہوئے نا انہوں نے پھر اپنا آپ رگڑدا سی، اپنی خارش ٹھیک کردا سی. وہ جزیل اخواندی سی لکڑی محقق جہدے نال خارش. انہیں آکھا میں اور لکڑی ہیں جہدے نال خارش دور ہوندی اونٹاں دی، یعنی تجربہ کار آدمی نوں آندے کہ میری گل تو وڈی گل کہڑی ہونی ہے، میں وہ لکڑی جنا خارشی اونٹ اپنی خارشاں دور کر دے. وَأُذَيْقُ الْمُرَجَّبْ از کہندے ہے کسے کھجور دی سمجھو بوٹے نو مرجب جہدے ارد گرد نہ واڑ کیتی ہوئے انہوں حفاظت نال بہت پھلدار انہوں واڑ کری دی. مرجب یعنی اپنا تجربہ کار ہونا، ماہر ہونا جڑا سی کہ میری رائے تو وڈی رائے کسے دی نہیں. من امیر و منکم امیر یا معاشر قریش. انہیں آکھیا مکدی گل ہے تسی نہیں نہ مندے، ایک امیر قریش انصار چ ہوگا، ایک امیر مہاجرین چ ہوگا، ایک امیر تہاڈا بنوں گا، ایک امیر ساڈا ہوگا. یہ بڑا کام خراب کرتا. جو بھی ہے نا ترجمے کرنے والا پڑھ کے میں تھک گیا بھی ایڈا پاگل آدمی سی. ایک وقت دو حاکم ہوندے، یہ ساڑیاں تاریخاں لا لیاں، یہ ہر ترجمہ کرنے والا بھی ایڈا پاگل ہو گیا بندہ ایک وقت دو حاکم. سمجھنے والی گل ہے. کورس کی کتابیں خراب کرتا اور انصار تو بیوقوف سی، ایک میان دو تلواراں پیندیاں نہیں، یہ گل نہیں سی. انہیں آخیا فقام الحباب بن منذر وکان بدریا قال منا امیر و منکم امیر. انہیں آخیا ایک امیر تہاڈے تو ایک ساڈے تو. کی مانا سی؟ واری نال بن جاؤ اگلا اسی ہواں گے، پھر آج تہاڈے چ ہوگا پھر ساڈے. کہا کیوں؟ حفاظتی بندوبست. اور خطرہ کی سی جڑا باج پیش آ گیا، جتوں کمبیا سی نا باج مدینے والیاں نہ ہو گیا. اس آخیا وَإِنَّا وَاللَّهِ مَا نَنْصِبْ عَلَيْكُمْ هَذَا الْأَمْرَ. یہ جڑا نا حکومت دا معاملہ یہ سانوں تہاڈے نال کوئی حسد نہیں، کوئی ہرس نہیں سانوں تے اسی لئیے. وَلَٰكِنَّا نَخَافُ أَن يَرَيَا أَقْوَامٌ قَتَلْنَا آبَاءَهُمْ وَإِخْوَانَهُمْ. انہیں آخیا ڈر اس گل دا ہے باج قریشی جدوں بنتے گئے نا تو قریشیاں جو بھی ہے جنہاں دے باپ اور بھراواں دا اساں قتل کیتا، اساں انہاں نوں بدر چ ماریا، انہاں دی واری آ گئی نا تے کم خراب ہونا، پھر مدینے نوں پوتراں پہ جانا. اس تو بندوبست کرو کہ ایک تہاڈے چوں ہوندا جائے تاکہ ہر بندہ سمجھ کے رہے کہ بعد واری ہونی. تو حضرت عمر نے انہاں دے ذہن چ بھی نہیں سی. حضرت عمر اعلان کر چکے سی کہ مکہ فتح ہوئے تو بعد والے جڑے ان کا کوئی اسلام سے حصہ حکومت سے حصہ نہیں، مگر وہ آ گیا حصہ. دنیا نے دیکھ لیا معاویہ بہ گیا، اولاد بہ گئی، مدینے کی شامت آ گئی. دن لٹیا گیا، ہزاراں بندہ قتل ہوا. انہیں آخیا اسی تہاڈے نال کوئی حسد نہیں کرتے نہ لالچ مصیبت پیا کہ اسی انہاں دے باپ اور بھرا قتل کیتے. تو حضرت عمر نے اپنے ذہن نہ اسے آخیا اذا کان ذلک فمتن استطاعت. جے حباب یہو جہا وقت آ گیا تو پھر تہاڈے کو مریا گیا تو مر جاؤ، پھر زندہ رہنا بہتر ہے بھی مر جاؤ. یہو جی قیامت آ جائے گی، مگر آ گئی. جس اندیشے تو انہوں نے کیا سی ہو گیا، دا مار کے وہی آ گئے. اور بالکل مدینہ تو رسول نے ایسا کیتا کہ کوئی بندہ اگر کافراں دا ملک بھی فتح کرتا تو کوئی مسلمان ہوتا نہیں سی کر سکتا،
کہ دن فوج کھلی چھٹی کہ گلیاں اور بازاراں مہاجر انصار قتل کر دیو، انہاں دے گھر لٹ لو، انہاں دی عزتاں برباد کر دو، رسول اللہ دا شہر۔ تو حباب آخیا مسئلہ یہ ہے جس پاروں اسی مندے کوئی نہیں، وکا سر لگت پر تخت رسوان۔ اتنے جدو معاملہ پہنچا تے آوازاں اچیاں ہو گئیاں، شور و گل بڑھ گئی، گل حل کوئی نہ ہوگی، روڑا پی گیا، وہ اپنی گل تے اڑ گئے، میرے اڑ گئے۔ اس وی حضرت عمر رضی اللہ فرماؤں حتی فرقت من الاختلاف، میں پھر اختلاف تو ڈر گیا، بجائے گل سیٹ ہون دے پی گیا رفڑ۔ جڑی گل بھی پتہ لگا سی بھی منافقاں آگ پڑکاتے تو پڑک گئی ہوں، نہ اے منے نہ سی منے، مسئلہ تو خراب ہو گیا۔ اس اختلاف نو دیکھ کے کل ببسط یدا کا یا ہو گیا۔ میں کہا ابو بکر کڈ ہاتھ، بابا ستا یدا انہیں ہاتھ کڈیا، بابا یا تو میں بیعت کر لی، بابا یا المہاجرون، بعد جڑے مہاجر سن کے ہور بھی کٹھے ہو گئے تھے انہوں نے بیعت کر لی، ثم بایعت الانصار، پھر انصار بھی مگر چل پے، شکر ہے بھی انہوں نے پھر اپنے خطیباں دی گل چھڑ دیتی، نہ رل گئے۔ اور انہوں نے جو پہل بشیر ابن سعد نے کی، انہیں آخیا یار اسی اسلام دا بوٹا لاؤن والے تھے، اسی انہوں پٹن لگے ہوں، چھڈو اس حکومت نو لت مارو، رسول اللہ دے خاندان نہ جھگڑا نہ پاؤ، من جاؤ۔ وہ بشیر دی گل نال انصار بھی جڑے سی انہوں نے اس گل نو پلے بدھا، انہیں آخیا یار رسول اللہ مدینے لے آ کے تھون لگے جے آپ ہی دین تباہ کرن، چھڈ دو اس گل نو، اگر وہ بھرا بن دے اور خاندان دے تے ساتھ دے دے۔ بعد زید ابن ثابت وغیرہ نے کر لی، وَنَزَوْنَ عَلَىٰ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَقَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ قَتَلْتُمْ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ۔ اینا مجمع ہو گیا پھر بیعت لی، بے حضرت سعد وچے ہی دبیا گیا، وہ بیمار جڑا سی اتنے چڑھ گئے، لوگ ادھروں ادھروں، کل تو قتل اللہ سعد بن عبادہ، وچوں کہ نے آخیا تسی بھی یار سعد نو قتل ہی کر دیتا، میں آخیا اللہ اینو قتل ہی کرے، ناراض یہ کیوں نہیں گل مکن دا رفٹ انہیں پایا۔ قال عمر وَإِنَّا وَاللَّهِ مَا وَجَدْنَا فِي مَا حَضَرَنَا مِنْ أَمْرٍ أَقْوَىٰ مِنْ بَيْعَةِ أَبِي بَکر۔ اے ساری گل سنا کے انہوں نے آخیا اے جے مصیبت، اینوں سن کے انہوں جڑا مرضی سانوں گالاں کردا رہے تے ڈاکو کہے تے غاصب کہے، جو مدینے چ اسے بن چکے سی حالات، اسی اتنے پہنچے اتنا نہ مکا کے اٹھ دے۔ وَإِنَّا وَاللَّهِ مَا وَجَدْنَا فِي مَا حَضَرَنَا مِنْ أَمْرٍ، جو کچھ اس وقت ساڈے سامنے معاملہ آیا اللہ جاندا ہے، سانوں اس تو زیادہ اس وقت گل کوئی نہیں بہتر نظر آئی۔ ایتھے گل مکا کے اٹھو تے بندہ ہے سارے تو چوٹی دی بیعت کر لو تو شکر ہے لوگاں بھی کر لئی۔ ابو بکر دی بیعت تو علاوہ سانوں اس وقت کوئی بہتر حل نہیں نظر آیا، جو اس وقت حالات ہو چکے تھے۔ خشینا ان فارقنا القوم ولم تکن بیعۃ ان یبایعوا رجلا منهم بعدنا، اسی ڈر گئے بھی جے اتنا ہی اسی اٹھ کے چلے گئے، بیعت نہ کسے بندے دی ہوئی تے نہ مہاجر انصار نے کسے بندے دی بیعت کر لینی سر تو بعد، فَإِمَّا بَايَعْنَا عَلَىٰ مَا لَا نَرْضَىٰ، پھر بعد چ مصیبت ہونی بھی یاد تے اسی انہوں قبول کریے، حالانکہ سانوں پتہ بھی یہ کم نہیں ٹھیک ہے عرب معاملہ سیٹ نہیں ہونا۔ وَإِمَّا نُخَالِفُهُمْ، یا اسی پھر بات کریے مخالفت، فَيَكُونَ فَسَادًا، تے جنگ لگ جائے مدینے دو چراہ رہ گئے یا انہاں دا بن جائے عرب سارے جڑے مخالف ہو جان، یا اسی جڑے انہاں جنگ لڑیے۔ ہن فرمایا اوہی جمہوریت جڑا اٹھتا جمہوری شرکیہ، اور جدو پوچھی دا کدھر حکومت بننی پھر تلواراں چلیا کرن گیاں، میں بھی اٹھ کھڑوں تو جاوے اور جڑا وڈ کے قبضہ کر لے، یہ گل پھر سارے منہ ویکھدے رہندے وچے حافظ سید ہاں اجتہاد کراں، میں تسی اجتہاد ادوں کرنا جو اگلی دنیا چلے، اجتہاد وہ جڑا حضرت عمر نے کرتا، پہلا بھی کیتا آخر تے بھی خطبہ مکدا، فمن بايع رجلا غیر مشورۃ من المسلمین، مسلماناں دے مشورے تو بغیر جے کسی بندے دی بیعت ہوئی تو کوئی نہیں، فلا یتابع، نہ وہ گل منو، وللذی بایا بیعت کرنے والے جڑا وہ بھی تغرۃ یقتلا، وہ دونوں اس قابل ہے کہ انہوں نے قتل کرنا، قتل فرمایا ایڈا بڑا جرم ہے، مسلمان گھراں وچ بہ رہے تو تسی آپے گل مکا لی۔ قرآن پاک نے میرے عزیز و دوستو ایسے تو واضح اعلان فرمایا سورہ شورا، جہاں نا ہی شورا امرہم شورا بینہم، کہ مسلمانوں دے جدوں معاملے طے ہون گے انہوں دے مشورے نہ، اور مشورہ یہ نہیں بے نوٹ ونڈ دیو، 10 بندے نال لے آؤ محلے دے کلانشوں کوفان کول ڈراؤ ووٹ لے لو، کوئی مشورہ نہیں، بالکل مشورے دے معنی دے خلاف ہے۔ مشورہ اس طرح ہے جویں شہد دی مکھی جڑی ہے وہ شہد چوس کے کٹ دیے، اتنا ہر ایک دی گل سن کے پوچھ کے کہ زیادہ لوگ کی پسند کریں، کہڑے بندے دے راضی ہے، کنوں سمجھ دے علاقے دے اندر دیانتدار ہے۔